بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ دوستو، یہ سچا واقعہ ہماری ایک سبسکرائبر نے ہمیں بھیجا ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی واقعہ، کوئی سچی کہانی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کریں، تو آپ ہمارے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے کہ جس سے سارا گاؤں دور بھاگتا تھا۔ اس کو کوئی دیکھ لیتا تو لوگ راستہ بدل لیتے تھے۔ سب کو پتا تھا کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ اس کی کیا کہانی تھی یہ تو کسی کو بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کی شادی اس کے باپ نے بہت کم عمری میں کر دی تھی۔ پھر اس کے شرابی شوہر نے بھی اس کو بیچنے کی کوشش کی اور اسے غلط کام کروایا۔ اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا اور پھر یہ اسی کام پر لگ گئی۔ زندگی تو کسی پر بھی ہلکا ہاتھ نہیں رکھتی ہے، کوئی بھی اس سے بچتا نہیں ہے۔ سب کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو وجہ بنا کر گناہ کی طرف چلے جائیں۔ اسی لیے سب لوگ اس سے دور بھاگتے تھے۔ گاؤں میں عورتیں اپنے بچے بھی اس کے حوالے نہیں کرتی تھیں۔ اگر وہ کسی بچے کو چھو لیتی تو وہ عورت فوراً اس بچے کو نہانے لے جاتی اور ساتھ اس عورت کو بھی کہتی کہ تم نے اپنے گندے ہاتھوں سے میرے بچے کو گندا کر دیا ہے، لیکن آگے سے وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ ایک دفعہ تو سارا گاؤں اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا کہ اس کو اس گاؤں سے نکالیں گے۔ آدھی رات کو اس کے گھر پر دعویٰ بول دیا تھا۔ گاؤں کے بڑے کہتے تھے کہ اس کو اس گاؤں سے نکال دو، یہ ہماری جوان نسل کو خراب کر رہی ہے۔ لیکن اس نے آگے سے ان لوگوں کو بھی باتیں سنائیں اور کہا کہ کوئی مجھے ہاتھ تو لگا کر دکھائے۔ اس کے علاوہ اس کے پیچھے ایک پولیس والا ہوتا تھا، وہ اس کی ڈھال بن جاتا تھا۔ سب اس پولیس والے سے ڈرتے تھے کیونکہ بہت غصے والا آدمی تھا۔ ظاہر ہے اس کا ہاتھ اس کے ساتھ تعلق بھی تھا، تبھی اس کی حمایت کیا کرتا تھا۔ لیکن یہ عورت اس گاؤں کا نسور بن گئی تھی اور سب کہتے تھے کہ اس کو اللہ ہی سزا دے گا اور ایسی سزا ملے گی ساری دنیا دیکھے گی۔ یہ ایک بد کردار اور زانی عورت ہے۔ لیکن جب اس کو اس گاؤں سے نکال نہ سکے تو پھر لوگوں نے اس کے خلاف ایک مہم چلائی۔ لوگوں نے کہا کہ نہ تو کوئی اس کو رہنے کے لیے گھر دے گا، نہ ہی کوئی دکان والا اس کو کرائے کا سامان دے گا، اور نہ ہی کوئی تندور والی اس کو روٹیاں لگا کے دے گی۔ دودھ والوں کو بھی منع کر دیا کہ اس کے گھر دودھ نہیں جائے گا۔ جب زندگی کی بنیادی سہولیات اس کو اس گاؤں میں نہیں ملے گی تو پھر یہ گاؤں چھوڑ کر ہی چلی جائے گی۔ سب سے پہلے تو مکان مالک کو کہا کہ تم اسے یہاں سے نکال دو۔ مکان مالک تو بڑا ہی فضول انسان تھا، کہنے لگا کہ مجھے وہ بہت زیادہ کرایہ دیتی ہے، میں اپنے بچوں کو بھوکا کیوں ماروں۔ پھر محلے والوں نے یہ چال چلی کہ تمہیں اس کی جگہ کوئی اور کرایہ دار لا کر دیں گے جو تمہیں اتنا ہی کرایہ دے گا، تم اس کو نکال دو۔ وہ اس بات پر مان گیا اور اس نے اسے گھر سے نکال دیا۔ پورے گاؤں میں ایک ہی کریانے کی دکان والا تھا جس سے سارا گاؤں گھر کا سامان وغیرہ لیتا تھا۔ یہ آدمی تھوڑا مولوی ٹائپ تھا، اس لیے اس نے فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ ویسے بھی سارا گاؤں اسے سامان لیا کرتا تھا، اسے کیا مسئلہ تھا کہ اگر ایک گاہک نہیں آتا تو تندور والی کو بھی کہہ دیا، اسے بھی 10-20 روپے کا ہی فائدہ ہوتا تھا۔ اس لیے وہ بھی مان گئی اور دودھ والے کو بھی سب نے منا لیا۔ اب سارے بہت خوش تھے کہ کچھ دنوں میں یہ عورت یہاں سے چلی جائے گی، جیسا کہ سب دکانداروں اور مکان مالکوں نے وعدہ کیا تھا۔ سب نے وعدہ نبھا دیا تھا۔ وہ گھر سے بے گھر ہو چکی تھی، اس کو کوئی سودا بھی نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسی گاؤں میں تھی کیونکہ اسے یہاں چاہنے والے بہت تھے۔ ہمیں لگا کہ یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور کچھ دن بعد لوگوں نے بتایا کہ وہ جگہ جگہ جا کر بھیک مانگ رہی ہے کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ دے دو، لیکن کوئی بھی ہاں نہیں کر رہا تھا۔ میرا نام احمد ہے اور میں بھی اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن دوستوں کے ساتھ اسی موضوع پر بحث ہو گئی کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا اچھا ہو رہا تھا۔ غلط کام کرتی ہے یہ عورت، میں نے کہا کہ جو بھی کرتی ہے لیکن ہمیں اس کے خلاف پلان بنا کر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اکیلی اور ہم سب اتنے سارے، اور ہم پھر بھی اس سے ڈر گئے۔ میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ تم کو وہ بڑی اچھی لگتی ہے نا، تو اپنے گھر میں جگہ دے دو اس کو۔ ایک بری عورت کا ساتھ دے کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ دکان والا تب تک دکان نہیں کھول کر بیٹھتا جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ گاہک آئیں گے۔ اگر گاہک نہیں آئے گا
तो दुकान वाला भी 2 दिन बाद दुकान बंद करके उठ जाता है। तुम लोग उसके पास जाते रहे हो और अब सारे गाँव वालों के साथ मिलकर नेक बन रहे हो। ऐसा ही था, मेरे सारे दोस्त इन कामों में फंसे हुए थे। उन्होंने सर को झुका लिया, लेकिन मुझे भी डांटा, कहा कि जो भी है जैसा भी है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है उसकी हिमायत करने की। तुम अपने काम से काम रखो, बुराई का साथ देने वाला भी बुरा ही होता है। तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए। वो जैसी भी है वो एक गलत औरत है। अगर वो गलत कर रही है तो उसके साथ गलत ही होगा ना, और गलत ही होना भी चाहिए। उसकी हालत बहुत बुरी होगी, यहाँ तक कि उसने गलियों में भीख मांगना शुरू कर दी, क्योंकि उसके पास खुद को सजाने के लिए सामान भी नहीं था। तो वो खूबसूरत भी नहीं लगती थी, उसकी दुकानदारी बंद हो चुकी थी, वो भीख मांगने पर आ गई थी और कोई उसे भीख भी नहीं देता था। सब यही कहते थे कि बहुत अच्छा है तुम्हारा इंजाम, लेकिन बड़ी बेशर्म हो, अभी तक किसी गांव में फिर रही हो। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ कहीं और जाकर गंदगी मचाना। अब लोग इस तरह बात करते थे कि सुना था कि वो औरत जो गांव में गंद फैलाया करती थी, उसका काम बंद हो गया था। वो भी भीख मांगा करती थी और फिर उसने गांव के पुराने से घर को अपना घर बना लिया, जिसकी छत भी नहीं थी और दीवारें भी टूटी हुई थी। वहाँ पर कोई फर्नीचर भी नहीं था। एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी जिस पर कोई सो नहीं सकता था। वो पूरा दिन वहीं पड़ी रहती थी, कूड़े से खाना उठाकर खा लेती थी। अब यही उसकी ज़िंदगी थी। गांव वाले बहुत खुश थे कि हम सारों ने मिलकर किसी बात पर अमल किया और आज वो काम हो ही गया। वो औरत यहाँ से हमेशा के लिए चली गई। अब उसका इस गांव में होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं रही थी कि बदकिरदारी कर सकती। उसकी शक्ल अब दिलनशी नहीं बल्कि बहुत ही काबिल रहम हो चुकी थी। अब तो लोग उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते थे, तो उसके पास जाकर क्या बैठेंगे। मुझे पता नहीं क्यों उस पर बहुत तरस आता था। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि हमारा घर बिल्कुल नज़दीक है, अगर आप एक वक्त की रोटी वहाँ भेज दिया करें क्या हो जाएगा। मेरी माँ भी अपनी नहीं थी, सुतेली थी। बढ़कर बोली कि इतनी ही फिक्र है तो फिर तुम उसे निकाह क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा कि इंसान में इंसानियत तो होनी चाहिए। एक वक्त का खाना खिला देंगे तो इसमें हमारा क्या जाएगा। वो भूख से मर जाएगी तो कोई ना कोई तो उसके कफन दफन का इंतज़ाम करेगा ही। फिर भी तो सारे गांव मैंने मिलकर ही कुछ करना है, या उसकी लाश को भी वहीं पड़ा रहने देंगे। किसी के साथ इतना भी नहीं जुल्म करना चाहिए। आप एक बात मुझे बताएं कि ये औरतें अपना जिस्म बेचती हैं तो इनको पैसे मिलते हैं, इनकी 1000 मजबूरियां होती हैं। जब इनसे कोई बात पूछी जाए तो पता चलता है कि बेचारी बहुत ज़्यादा मजबूर थी। किसी के बच्चे होते हैं तो किसी के शोहर ने उसको इस तरफ लगाया होता है, और कोई अपनी बीमार माँ की दवाइयों के लिए सब कुछ करती है। अगर वो अपने जिस्म की नुमाइश करती है तो उसे पैसे मिलते हैं, जिससे वो ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करती है। लेकिन इन लड़कियों के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो सरेआम ही अपने जिस्म के हिस्से दिखाती फिरती हैं, कभी खुले पहनती हैं तो कभी छोटी कमीज़ें। इनको इस चीज़ के पैसे भी नहीं मिलते। लोग इनको भी देखते हैं, इनको भी देखकर आहें भरते हैं, इनसे भी आंखें गर्म करते हैं, लेकिन फिर इनको कुछ मिलता भी नहीं है। अपने घर चली जाती हैं, इनके ऊपर तो कोई मजबूरी नहीं होती है ना, फिर वो इस तरह के काम क्यों करती हैं। लेकिन इनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो सरेआम ये काम कर रही हैं, बड़े ही अजीब तरीके से कर रही हैं। मेरी माँ ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी कि अपनी सुतीली बहन पर बातें कर रहा है, क्योंकि मेरी बहन भी इस तरह के कपड़े पहना करती थी और उसे सब लोग कहते थे हाथ से निकली हुई लड़की है। लेकिन इस हाथ से निकली हुई लड़की की सब इज्जत करते थे, इसका खाना पीना तो बंद नहीं करते थे। और वो औरत जो ये काम कर रही थी बेशक गलत कर रही थी, लेकिन उसको इंसान तो समझ सकते थे। मेरी माँ ने मुझे रोटी दी और कहा कि तुझे एक वक्त की रोटी मिलती है, वही है मेरे पास, अगर तुझे चाहिए तो ले, नहीं तो अपने हिस्से की रोटी इसको दे दिया करो। मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया दे दिया आपने मुझे, मैं 1-2 दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। एक दिन मैं उसको खाना देने चला गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। उसने सर्दी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोद कर रखा था। वो थोड़ा थोड़ा रोज़ खोद रही थी और उसके अंदर इतनी जगह बना ली थी कि वो पूरी उसके अंदर समा जाती थी। मैंने अपने हिस्से का खाना उसे दिया तो वो मुझे दुआएं देने लगी। फिर मैंने उसे पानी भी दिया।
میرے پاس بھی زیادہ کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے جاتے جاتے ایک نظر دیکھا کہ وہ بہت بھوکی تھی، پھر بھی اس نے اپنا کھانا اور باقی کے قریب بیٹھے ایک کتے کو کھلا دیا۔ سوچنے لگا کہ اس کو کھانا خود کھا لینا چاہیے، وہ تو کوڑے نالی میں سے بھی کوئی چیز کھا لے گا، لیکن پھر اس کو کھانا کہاں سے ملے گا۔ اگلے دن جب میں گیا تو وہ عورت وہاں پر موجود نہیں تھی، مجھے لگا کہ کہیں چلی گئی ہے، لیکن جب اس پر اتنی تنگی ہوئی تب کہیں نہیں گئی، تو اچانک سے کہاں چلی گئی؟ کہیں اس دنیا سے تو نہیں چلی گئی تھی۔ میں کچھ دن اس کے بارے میں اداس رہا، پھر پتہ چلا کہ گاؤں میں کوئی بہت بڑا شخص رہنے کے لیے آ رہا ہے اور بہت ہی اچھا سا گھر بنا رہا ہے۔ یہ ہمارے گاؤں کا پہلا پکا گھر تھا، اس سے پہلے اس گاؤں میں کوئی بھی پکا گھر نہیں تھا، لیکن جب اس گھر کے مالک کو سب نے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ سارا گاؤں ہی حیران تھا، کیونکہ یہ تو وہی عورت تھی جس نے نہ صرف اپنے لیے گھر بنایا تھا، اس کے پاس چھوٹی سی گاڑی بھی تھی، اس نے مہنگے کپڑے پہن رکھے تھے اور گھر کا سارا سامان بھی نیا لیا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ جب یہ جانا تو سب حیران رہ گئے۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگوں نے تو مجھے ایک کونے میں پھینک دیا تھا، جہاں پر سردی سے بچنے کے لیے میں نے زمین کھود کر ایک گڑھا بنا دیا تھا، اور اسی گڑھے سے مجھے 5 کلو کا سونے کا ٹکڑا ملا۔ سب لوگ یہ بات سن کر حیران تھے کہ 5 کلو سونا، جو کہ لاکھوں کا بنتا تھا، شاید کروڑوں کا بھی۔ اس عورت نے کہا کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے ہیں یا کمائی کا کوئی متبادل ذریعہ ہوتا تو میں وہ غلط کام کیوں کرتی؟ میں مجبور تھی، اسی لیے کرتی تھی، لیکن آج میرے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں نے اپنا گھر بنا لیا ہے، کاروبار بھی اس گاؤں کی سب سے کاروبار بھی ہے۔ اب میں اس گاؤں کی سب سے امیر عورت ہوں اور عزت سے اپنے گھر میں رہوں گی۔ اس گاؤں میں کوئی بھی اس کا ثانی نہیں تھا، لیکن آج سارے اس سے معافی مانگ رہے تھے کہ ہمیں معاف کر دو، لیکن ایک میں تھا جس نے برے وقت میں بھی اسے اپنے حصے کی روٹی دی تھی، اسی لیے اس نے مجھے بھی بہت سارے پیسے دیے۔ اس نے کہا کہ تم نے برے وقت میں میرا خیال کیا تھا، اس لیے یہ تمہارا انعام ہے۔ میں نے ان پیسوں سے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی، اور اب مجھے بھی اپنے سوتیلے ماں باپ کی باتیں سننے کی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ میں بھی اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی رہا تھا، اور اب مجھے جو بھی ملتا میں اس کو ایک کہانی ضرور سناتا ہوں۔ بے شک اس نے اس کتے کی مدد کی تھی، اس لیے اللہ نے انعام دیا تھا۔ پتہ نہیں آپ کی کون سی نیکی اللہ پاک کو پسند آ جائے۔ اس طرح یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ آپ کا کون سا گناہ اللہ کو اتنا ناپسند آ جائے کہ وہ آپ سے سب کچھ چھین کے آپ کو سڑک پر لے آئے۔ اسی لیے ہمیں اللہ کا انصاف اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ کسی کو یہ کہیں کہ وہ انسان غلط ہے۔ کیا پتہ جب ہم اس کے لیے انصاف کر رہے ہوں تب ہم خود اس دنیا کے سب سے برے انسان بن رہے ہوں۔ اللہ بخشنے والوں میں سے ہے، جو کبھی کبھی آپ کو ایک چھوٹی سی نیکی پر بھی بخش دیتا ہے اور نواز دیتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آج کی سچی کہانی کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچی کہانی یا واقعہ ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس چینل پر اس کو اپلوڈ کریں، تو آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔